اسٹارٹ کریں. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل پاکستانی جذبات. آج ہم پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب کے بڑے صاحبزادے فیصل شامی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو یہ الغار پریس کلب کے مرکزی چیئرمین بھی ہیں اور 30 سال سے صحافت میں بھی ہیں، اور صحافت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیاست کا کیریئر بھی شروع کر دیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اچھا فیصل شامی صاحب، ہمیں پتہ چلا تھا پاکستان مسلم لیگ سے آپ نے ٹکٹ اپلائی کر دیا اور سیاست میں قدم رکھ دیا ہے، اس بات میں کتنی اصلاح کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ ہم نے مسلم لیگ پاکستان سے کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا نہ صرف ارادہ کیا بلکہ ان کے باقاعدہ مسلم لیگ میں شمولیت بھی اختیار کر لی اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اور اس وقت حلقہ PP 161 سے الیکشن لڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا اور کاغذ بھی میں نے جمع کرائے، اور میں اس وقت پاکستان مسلم لیگ کا کینڈیڈیٹ بھی ہوں حلقہ 161 PP 161 پنجاب لاہور سے. تو دیکھیں، آپ نے جیسے بات کی صحافت اور سیاست، اب میری ساری زندگی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے صحافت کی وجہ سے میرے والد صاحب کا، اور مطلب مجھے بھی تقریباً اس مطلب صحافتی میدان میں 30 سے 35 سال ہو گئے ہیں. اور دیکھیں کہ صحافت میں بھی آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں، صحافت میں آپ بذریعہ قلم عوام کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ میں خود رپورٹر ہوں. اور مطلب اگر ہم خبر کی تلاش میں نکلتے ہیں کہیں اور کسی ہمارے جو دکھی بھائی ہیں، عوام جو ہیں، غریب مظلوم بھائی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کی مدد کے لیے ہم ان کی آواز جو ہے اپنے قلم کے ذریعے خبر بنا کے اخبار میں شائع کرتے ہیں اور اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں. تو دیکھیں، یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے. اور یہی صحافت کو پیش نظر ہی، جیسے صحافت ایک مقدس پیشہ ریاست کا ایک اہم ستون ہے، بالکل ویسے ہی سیاست ہے، کیونکہ آپ صحافت میں بھی خدمت کرتے ہیں عوام کی اور سیاست میں بھی آ کے آپ کو خدمت عوام کی کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ آپ صحافت میں قلم کے ذریعے خدمت کرتے ہیں اور سیاست میں آپ عوام کے بیچ میں رہ کے، عوام کے اندر رہ کے عوامی مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، عوامی بہتری کے لیے آپ اقدامات اٹھاتے ہیں. تو یہی سوچ کے، کیونکہ خدمت ہم پہلے بھی کر رہے تھے میدان سیاست میں، تو پھر ہم نے یہی سوچا کہ ہم میدان سیاست میں باقاعدہ قدم رکھیں. اور دیکھیں، ہم نے جیسے بات کی میدان سیاست میں، مطلب یہ میرا پہلا الیکشن نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں 2 دفعہ کونسلر کے الیکشن لڑ چکا ہوں اور ایک آزاد MP کے الیکشن لڑ چکا ہوں. اور کونسلر کا الیکشن میں نے مشرف دور میں لڑا تھا، اور اس وقت تقریباً آپ کو پتہ ہے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت اس وقت ختم ہوئی تھی، مشرف صاحب کا دور تھا، تو اس کو میں نے آزاد حیثیت میں کونسلر کا ٹکٹ الیکشن لڑا. اس کے بعد پھر ایک جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پھر میں نے کونسلر کا ٹکٹ لڑا. اس وقت میں کونسلر کی نون لیگ کی ٹکٹ مجھے ملی تھی، لیکن میں نے وہ ٹکٹ واپس کر دی تھی. اور اس کے بعد پھر MP کا آزاد الیکشن ایک لڑ چکا ہوں، اور اس کے بعد اب پھر یہ میرا سمجھ لیں کہ یہ چوتھا الیکشن ہے. تو اب اس لیے کہ خدمت کے لیے، عوامی خدمت کے لیے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے، تو اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا فیصل شامی صاحب یہ بتائیے، فیصل شامی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ان فیوچر آپ صحافت جو کر رہے تھے 30 سال سے، صحافت چھوڑ دیں گے یا سیاست کے ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، صحافت تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ صحافت ہمارا زندگی گزر گئی ہے، اس میں ایک محنتیں ہماری سمجھ لیں خون پسینہ بہہ گیا صحافت میں. تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ صحافت بھی میدان عوام کی خدمت کا ایک ذریعہ ہے، اور ویسے ہی سیاست بھی عوام کی خدمت کے لیے میں نے میدان سیاست میں قدم رکھا ہے. تو انشاءاللہ سیاست اور صحافت ساتھ ساتھ ہی ہوں گے، یعنی صحافت اور سیاست ساتھ ساتھ ہی ہوں گے، بالکل. اچھا سر، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے آپ کامیاب ہوتے ہیں، کوئی روڈ میپ ہے آپ کے ذہن میں عوام کے لیے؟ کیا لائے عمل ہوگا؟ آپ کیا کس طرح سے خدمت کریں گے عوام کی؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا، خدمت تو ہم پہلے بھی عوام کی کر رہے ہیں، بذریعہ قلم کر رہے ہیں. اور روڈ میپ اور خیال اب یہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو ہمارے بہت سے حلقے کے مسائل ہیں. اور اس سے پہلے بھی مطلب میں ابھی الیکشن میں سیاست میں نہیں بھی ہوں،
تو ویسے بھی ہمارے مطلب بڑے گھر والے صاحب گھر بہت سے لوگ آتے ہیں، یا میرے گھر بہت سے لوگ آتے ہیں حلقے کے، جو ہمارے محلے کے جو ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں. اور میں اس وقت ہماری ایک کمیٹی بنی ہے، عوامی تحفظ کمیٹی تھانہ قائد اعظم انڈسٹری اسٹیٹ جو ہے، اس کا بھی میں عوامی تحفظ کمیٹی کا چیئرمین ہوں. اور چھوٹے موٹے مسئلے جو عوامی مسائل ہم پہلے بھی اس پہ حل کر رہے ہیں. اور یہ پورے اہل علاقہ کو بھی پتہ ہے کہ صرف اہل علاقہ میں صرف ایک فیصل شامی یا شامی خاندان کا گھر ہے جن کے دروازے عوام کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ امید ہے کہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو، کیونکہ وعدہ کوئی نہیں کرتے، لیکن جہاں تک ہو سکے گا عوام کے مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. تو سر یہ بھی بتائیے گا آنے والے ٹائم میں آپ کو کیا لگتا ہے، بڑے شامی صاحب بھی سیاست میں قدم رکھیں گے کبھی؟ نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا. یہ بڑے شامی صاحب پاکستان کی صحافت میں خدمت کریں گے؟ یہ خدمت پہلے بھی کر رہے ہیں. ضیاء الحق صاحب سے ان کو آفر تھی منسٹری کی، شامی صاحب نے نہیں لی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے تھا، نہیں لیا. پھر اس کے بعد بینظیر صاحبہ، پھر زرداری صاحب کے دور میں بھی، مشرف صاحب کے دور میں بھی باقاعدہ آفرز رہی ہیں. لیکن شامی صاحب مطلب وہ صحافت میں ان کا ایک اپنا وقار ہے، ایک نام ہے. تو سیاست میں آ کے وہ مطلب اپنے آپ کو وہ ایک مطلب کہتے ہیں لوگوں کو بولنے کا موقع چاہیے. یعنی کیا کہہ رہے ہیں وہ صحافت میں رہ کے عوام کی خدمت کریں گے؟ ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب ہمیں یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ اکثر ہم ایک سوال دیکھتے ہیں، عوام پوچھتی ہے کہ صحافیوں کو اکثر لفافہ صحافی کہا جاتا ہے. آپ کو بھی کبھی فیوچر میں کوئی لفافے وغیرہ ملے ہیں یا اس بات میں کتنی زندہ کریں؟ نہیں، یہ کہنے کی باتیں. آج کا دور جو ہے وہ پتہ آپ کو سوشل میڈیا کا دور ہے. اچھا شاید آپ پرانے دور کی بات کر رہے ہیں کہ وہ دور ہی ختم ہو گیا. اب اخبار میں خبر لگنی ہے، کل آپ کا یوٹیوب چینل ہے، سوشل میڈیا پہ آپ کام کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہر بچہ جو ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ہر بچہ صحافی بنا ہوا. تو جہاں پہلے تو ہوتا تھا کہ مطلب مشکل سے 2 کیمرے ہوتے تھے، گنتی کے 4 اخبار ہوتے تھے. تو اب جہاں گلی محلے میں صحافی پیدا ہوں، پھر وہاں لفافے والا چکر، آپ سمجھیں گے کیا ہو سکتا ہے. وہ مطلب وہ صرف کہنے کی بات ہے. تو فیصل شامی صاحب، سیاست تو ایک خون مانگتی ہے، قربانی مانگتی ہے. لوگ ایک دوسرے پہ پرچے کرواتے ہیں، فیملیز کو تھریٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں. آپ ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں؟ جی دیکھیں، نہیں، کل کو اپوزیشن، اگر آپ کسی اپوزیشن پارٹی میں بیٹھتے ہیں، اپوزیشن آپ سے کوئی پرانے دکھ تکلیف یا کوئی دشمنی نکالنے کے لیے، ایسا ہم دیکھ رہے ہیں نا ابھی جو مستقبل حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ پرچے وغیرہ کرتے ہیں، جو کیس نہیں بھی بنتا کیس بنا رہے ہیں. کہتے ہیں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. اچھا. لیکن دیکھیں اللہ کے حکم سے ہمارا ماضی بھی بے کردار با کردار مطلب ہم لوگ، اور ساری زندگی گزر گئی ہے. اہل پاکستان کو پتہ ہے، اور پوری دنیا سے باہر شامی صاحب کا ایک نام ہے. تو اس میں دیکھیں مطلب اب ٹھیک ہے، نتیجہ جو بھی ہو، جب اب پیار کر لیا پھر ڈر کس بات کا. یعنی آپ کہہ رہے سیاست میں قدم رکھ دیا، ہار و جیت اور کامیابی ناکامی، دکھ تکلیف، یہ تو اللہ پاک کی جو مطلب اس پہ جو اللہ پاک کے فیصلے ہوتے ہیں، اس پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر اللہ کی مرضی میں رب نے ہماری قسمت میں عزت لکھی ہے تو اس پہ بھی ہم خوش ہیں. اور اگر ہمیں کوئی ذلت لکھی ہے رب کی طرف سے تو اس پہ بھی ہمیں کوئی، کیونکہ الیکشن جو ہے کھیل ہے. میں نے بتایا، میں نے پہلے بھی 3 الیکشن لڑ چکا ہوں، تو اس میں ہار جیت کا تو مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں رزلٹ ابھی تک کبھی ملتا ہی نہیں. رزلٹ پہلے تیار ہوتا ہے، الیکشن بعد میں ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف سلیکشن ہوتی ہیں. اور جو خان صاحب وغیرہ جو سارے شور مچاتے ہیں جی کہ ہمیں فلاں ہو گیا، تو جو لے کے آئے تھے ان کے خلاف بھی شور مچاتے ہیں. سر موجودہ ٹائم میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ اس وقت عوام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے باشعور ہے. جی جی. اور حالات بھی بدل چکے ہیں. پہلے اور حالات و واقعات تھے، اب اور حالات و واقعات ہیں. کیونکہ جب سے خان صاحب نے ایک جو بھی ہے، جیسے بھی ایک لیڈر ہے، انہوں نے ایک عوام میں مطلب شعور جو آگاہی مہم شروع کی تھی، تو اس کے بہت سے نتائج سامنے آئے ہیں کہ اب ہر جمہوریت ہے اور ہر بندہ اپنے آواز اٹھا سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے مستقبل میں کیا ہوتا ہے. یہ نظر آئے گا آپ کو سامنے جو صورتحال ہوگی. فیصل شامی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی 1-2 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں پرویز الہی صاحب
سابق جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. ابھی 1-2 دن سے ان کے گھر پہ آپریشن چل رہا ہے. آپ ایک صحافی بھی ہیں, ابھی سیاست میں بھی قدم رکھتی ہے اور پاکستان مسلم لیگ سے جو آپ کے تعلقات بھی ہیں, سیاسی تعلقات بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپریشن چل رہا ہے اپوزیشن کر رہی ہے, وفاق کی طرف سے ہو رہا ہے یا نامعلوم افراد کی طرف سے ہو رہا ہے؟ جی دیکھیں, آپریشن ہو رہا ہے, اب اللہ جانتا ہے کہ وفاق کی طرف سے ہو رہا ہے یا پنجاب کی طرف سے ہو رہا ہے. اور ہم چودھری صاحب کے گھر پہ آپریشن کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس میں سیاست سے بالائے طاق سیاست کو آپ اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں. بحیثیت انسان آپ دیکھیں کہ آپ مطلب پھر دیکھیں یہ صرف اور صرف محض انتقامی اور سیاسی کارروائی ہے, انتقامی کارروائی ہے. تو خدا کے لیے ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ انتقامی کارروائی سے گریز کریں اور ملک کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں, کیونکہ آپس کے لڑائی جھگڑے, آپس کے سیاست, انتقامی سیاست کو ہم ختم کریں گے, لڑائی جھگڑے ختم کریں گے, اتفاق پیدا کریں گے تو ہم اور ہمارا ملک ترقی کر سکے گا اور بہت سے مسائل جو آپ کے حل ہو سکیں گے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار مجیب الرحمان شامی صاحب کے بڑے صاحبزادے, یلغار پریس کلب کے سینئر چیئرمین اور پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا, ہمارے ساتھ موجود تھے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, دیجیے اجازت. 1 منٹ اینڈنگ دوبارہ چلو کوئی بات نہیں, ہمارا یہ چلے تو چلے یہ بند کر دیں اینڈنگ. شکریہ ادا کرتا ہوں.